بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج 5 منٹ کی دعوت کے سیگمنٹ میں آج ہمارا موضوع ہے سجدہ تلاوت۔ دوستوں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کریم میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں سجدہ تلاوت آتا ہے، اور قرآن شریف پڑھتے ہوئے جس مقام پر سجدہ تلاوت آتا ہے تو وہاں ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس کے چند ایک احکامات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر نقل فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم جب سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان دور ہٹ کر وہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، کہ ابن آدم کو جب سجدہ کا حکم آیا تو اس نے سجدہ تلاوت کیا، اور مجھے جب حکم ہوا تھا تو میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے دوزخ ہے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق ایک بات جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جب بھی انسان سنے یا پڑھے، دونوں صورتوں میں اس پر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ اب اتنا اونچی آواز اگر پڑھ رہا ہے تو اتنا اونچی آواز ہونا ضروری ہے کہ اس کے اپنے کان سن سکیں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کر سن رہا ہے یا نہیں سن رہا۔ اگر کسی نے تلاوت کیا ہے تو اگر اس کو سننے کی چاہے ارادتاً سنا ہے یا نہیں سنا ارادتاً، دونوں صورتوں میں اس کے لیے سجدہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس آیت میں سجدہ تلاوت ہے وہ پوری آیت سنی یا پڑھی ہو۔ جس جگہ پر سجدہ کا لفظ سجدہ کا مادہ موجود ہے تو اس سے ایک لفظ پہلے اور ایک لفظ بعد میں اگر یہ الفاظ پڑھ لیے، یعنی اس لفظ سے ایک قبل اور ایک بعد 2 لفظ پڑھ لیے تو اس پر سجدہ سما جاتا ہے۔ اور تیسری ضروری بات یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے جو نماز نہیں پڑھا لیکن مسجد میں بیٹھا ہے قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، تو تلاوت کرتے ہوئے اس نے سجدہ آیت پڑھی۔ اب ایک شخص ساتھ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے تو اس شخص پر بھی جو نماز کی حالت میں ہے اس نے جب سنا تو اس پر بھی سجدہ آتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی وہ نماز میں نہیں کر سکتا، اس کی ادائیگی وہ نماز کے بعد ہی۔ بات یہ ہے کہ کیا جن لوگوں پر نماز فرض نہیں ہے، مثلا کافر ہے، مثلا حیض و نفاس والی عورت ہے ان دنوں میں جن دنوں میں وہ حیض اور نفاس کی حالت میں ہے، یا ایسا جو مجنون ہے، تو ان کو اگر سجدہ تلاوت وہ سنتے ہیں تو ان پر سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ کوئی اگر نشے کی حالت میں ہے تو نشے کی حالت میں اگر اس نے سجدہ تلاوت سنا ہے تو اس پر سجدہ لازم ہے اور وہ سجدہ تلاوت اسے کرنا ہے۔ اور اگر ایک شخص ایسا ہے جو بے وضو ہے یا اس کو غسل لازم ہے، جنبی ہے، اس کو غسل کرنا کی حاجت ہے، تو ایسے شخص پر بھی سجدہ تلاوت ہے وہ لازم ہو جاتا ہے اور وہ بعد میں سجدہ تلاوت کرے گا، اس پر واجب ہے۔ دوستو، ایک اور بات اس سے متعلق یہ ہے کہ اگر قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، چاہے وہ ترجمہ فارسی میں ہے، اردو میں ہے، کسی بھی زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، اب جو بندہ اس ترجمے میں آیت سجدہ والی آیت کو سنتا ہے، اس کا ترجمہ سنتا ہے، تو اب وہ پڑھنے والے پر بھی سننے والے پر دونوں پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص ترجمہ لکھ رہا ہے اور ترجمہ لکھتا ہے، یا ایک شخص یہ ہے کہ قرآن شریف اس کے سامنے ہے، اب وہ آیت سجدہ کو لکھتا ہے یا آیت سجدہ کو وہ صرف دیکھتا ہے، صرف دیکھنے سے پڑھا نہیں ہے اس نے، کیا ان صورتوں میں ان پر لازم ہے کہ وہ سجدہ تلاوت پڑھنے، دیکھنے اور لکھنے کے بعد سجدہ کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ صرف دیکھنے سے یا لکھنے سے ان دونوں صورتوں میں ان پر سجدہ لازم نہیں آتا۔ ایک شخص ہے وہ نماز کے اندر سجدہ تلاوت والی آیت پڑھتا ہے، تو اب یہ ہے کہ اسے سجدہ جو ہے وہ نماز کے اندر ہی کرنا ہے، یعنی نماز کی حالت میں اس نے ایسی آیت پڑھی یا امام صاحب نے پڑھی تو اب وہ نماز کے اندر ہی اسی وقت ہی وہ ان پر واجب ہے
کہ وہ اس کا سجدہ تلاوت کریں، اور اگر ایسا نہیں کرتے اور نماز کو مکمل کر لیتے ہیں، ایسا نہ کرنے پر وہ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے نماز میں جب سجدہ تلاوت ہوگا تو اسی وقت ہی سجدہ تلاوت بھی کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ لوگوں میں یہ بھی بعض دفعہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہم بیٹھ کے کر لیں، یا اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے کھڑے ہو کے سجدہ کرنا چاہیے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جس کو سجدہ تلاوت کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اور سجدے میں جا کر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ تو دوستو اس میں دونوں مرتبہ اللہ اکبر کہنا، پہلی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے نیچے جانا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا، یہ دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ اور کھڑے ہو کر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جانا یہ بھی مستحب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا دونوں مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ سنت، اور دونوں مرتبہ قیام کرنا یہ مستحب ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو جس طریقے سے ہم سب کو سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ تو معزز ناظرین گرامی، یہ چند بنیادی کچھ مسائل تھے جن کا سجدہ تلاوت سے متعلق جو ابہامات تھے وہ بھی مجھے امید ہے دور ہو گئے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے سجدہ تلاوت کو کرنا ہمارے لیے مسنون ہے۔